ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة عن حق ميراث أبيها التي قالت بعد وفاة أبيها بابا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا لا سيما منهم الحسن المسموم الحسين الغريب في أرض كربلاء بلا جرب ولا خطا وحرمه أسير إلى الكوفة والشام لا سيما اليتيمة الحسين السكينة التي قالت بعد وفاة أبيها بابا من الذي أيتمني في صغر سني میرا مظلوم بابا میرا پردیسی بابا مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کیا میرا مظلوم بابا آپ کو پسے گردن کس نے ذبح کیا آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين
من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بآواز بلند تر صلوات. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، تمام شہدائے کربلا کے صدقے، تمام اسیران کربلا کے صدقے، پروردگار ہم سب کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، جناب سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو دنیا سے رحلت کر چکے ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. حاضرین کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار مرتے دم اپنی توحید، رسول کی رسالت اور ائمہ کی ولایت پر ثابت قدم فرما. پروردگار اسے بھیج جسے تم نے پردے میں چھپا رکھا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ. اس مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ وہ ذات کہ جس نے رات کی تاریکیوں میں ستاروں کی آنکھوں کو اپنے آبدانہ آنسو سے اور آسمان میں ستاروں کے کانوں کو اپنی عاشقانہ مناجات سے کبھی فراموش نہ کیا ہو، اس ذات کو علی کہتے ہیں. مولا سلامت رکھے. یوں کہوں کہ رات کی تاریکی میں ما سوائے اللہ کے ہر شے سے منقطع ہو کر جس کی عظیم روح توحید کی بلندیوں کو چھوئے اس ذات کو علی کہتے ہیں. وہ ذات کہ جو فیلسوف الہی بھی ہیں اور بزرگ ترین انقلابی رہبر بھی، توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ، جو ہدایت کا بلند ترین مینار بھی ہیں اور علم و حکمت اور سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہیں. عزیزو، وہ ذات جو خالق کائنات نے اپنے نام سے مشتق کر کے خود بھی علی ہے، جس طرح میں بلند ہوں وہ بھی بلند ہو. فرق صرف یہ ہے وہ واجب الوجوب ہے، یہ ممکن الوجود ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالی اہل بیت امیر کائنات کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے میں کیا ہوں کہ اس ذات کی فضیلت کو بیان کروں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے کم از کم کوئی سخی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذات سخی ہے تو اس کی تعریف کرنے کے لیے کوئی سخی ہونا چاہیے. وہ ذات عارف ہے تو کم از کم اس کی تعریف کرنے کے لیے کوئی عارف ہونا چاہیے. وہ ذات عابد اول ہے تو اس کی تعریف کرنے کے لیے کوئی عابد ہونا چاہیے.
وہ ذات معصوم ہے تو اس کی تعریف کرنے کے لیے کوئی معصوم ہونا چاہیے. یا علی. تو عزیزو، علی کی ذات وہ اول کائنات ہیں جس کی حد کو بشر چھو نہیں سکتا، جن چھو نہیں سکتا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس کی پوری کائنات مل کر توحید کے قصیدے پڑھے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو خود خدا جس کی تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں. وہ ذات کہ جو رسول اکرم کے بعد بلند ترین ہستی ہیں، خود خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت علی ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد خلیفہ صاحب فرماتے فمن ابا فقد کفر، کہ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو عزیزو، آگے خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ جب تک علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی راہداری نہ ہو، توجہ میری طرف ہو، اس وقت تک کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ اول. تو خدا کی قسم علی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی حلمہ و الى عیسیٰ فی زہدہ و الى موسیٰ فی حیبتہ. فرمایا جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو حلم میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو حیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نظر کرے. مولا سلامت رکھے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر انبیاء کی صفات کو سمیٹو تو علی بنتا ہے، اور علی کی صفات کو بکھیرو تو انبیاء بنتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. توجہ میری طرف ہے. احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. ارے بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ شیعہ علی کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، حد سے بڑھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں حد تو بتا دے، ہم حد میں رہیں گے. تو مذہب شیعہ میں کہا کرتا ہوں حقیقت پرست ہے، شخصیت پرست نہیں ہے. یہ جملہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں. اگر شیعوں کو حقیقت مل جائے تو کالے رنگ والے بلال کو بھی اپنا آقا مانتے ہیں، اور حقیقت نہ ملے تو حضرت آدم کے بیٹے قابیل پر بھی لعنت کرتے ہیں. اگر حقیقت مل جائے تو یزید کے بیٹے معاویہ کو بھی مانتے ہیں. اگر حقیقت نہ ملے تو نوح کے بیٹے کنعان پر بھی لعنت کرتے ہیں. اگر حقیقت مل جائے سلمانو، ابو ذرو، کمبرو، مقدادو اس جیسے صحابہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اگر حقیقت نہ ملے تو دشمن اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں. ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں. اللہ نے جس کو نبی کہا
توجہ میں، ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے جس کو ولی کہا ہم اس کو ولی کہتے ہیں، اللہ نے جس کو علی کہا ہم اس کو علی کہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ قرآن سے متاع فصاحت بھی چھین لو، توجہ میری طرف ہو، قرآن سے متاع فصاحت بھی چھین لو، نفس رسول سے فضیلت بھی چھین لو، ارے کچھ اختیار ہے تو اے ستمگرو کعبہ سے مرتضیٰ کی ولایت بھی چھین لو۔ میں کیا ہوں علی کی فضیلت کو بیان کروں؟ میں مولانا سے پہلے عزادار ہوں، ماتمی ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، مجھے پھر جوش نہ دلاؤ، مجھے یہ نہ کہنا پڑے جو محسن نقوی نے کہا ہے۔ محسن نقوی نے کیا کہا ہے کہ ملا سے یہ کہہ دو کہ ملنگوں کو نہ چھیڑے، ملا سے یہ کہہ دو کہ ملنگوں کو نہ چھیڑے، ہم مست ہیں ملا کی ادا جان چکے ہیں، ہم پھر بھی ہیں محتاج، ذرا ان سے نمٹ لو، کچھ لوگ تو حیدر کو خدا مان چکے ہیں۔ تو عزیزوں میں کیا ہوں علی کی فضیلت کو بیان کروں؟ بس آخری حدیث قدسی رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی ما عرفا الا اللہ، یا علی تیری حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا میں، خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، ایک مرتبہ سلمان نکلے، راستے میں دو بزرگ ملے، کہا سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسجد سے آ رہا ہوں۔ تو بزرگوں نے پوچھا کون کون ہے؟ کہتا ہے ایک تو رسول ہیں، دوسرے کو کما حق ہوں میں نہیں جانتا۔ تو یہ کہتے ہیں سلمان نہیں جانتے ہوں گے۔ جب یہ دونوں بزرگ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ رسول کا سر بھی سجدے میں ہے، علی کا سر بھی سجدے میں ہے، رسول واسطہ دے رہے ہیں علی کا، علی واسطہ دے رہے ہیں رسول کا۔ دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہتے کیا وجہ ہے؟ علی کا تو حق بنتا ہے کہ وہ واسطہ دیں، لیکن رسول کا حق نہیں بنتا۔ جیسے ہی یہ چے میں گوئیاں کرنے لگے تو اس وقت رسول اکرم جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اے بزرگو، جس طرح مجھ پر واجب ہے اے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اسی طرح مجھ پر واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ تو عزیزو تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ سلمان نے جھوٹ بولا ہے، وہ سلمان جو علی کے قدموں کی مٹی سرما بنا کے آنکھوں میں ڈالے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ سلمان کو جب بلایا تو فرمایا سلمان کیا وجہ ہے؟ یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس وقت سلمان جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے پچھلے جمعے نہیں کہا خطبے میں کہ یا علی تیری حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول؟ نہ میں خدا نہ میں رسول، میں کیسے کہوں کہ وہ تشریف فرما ہے؟ آج میں اپنا اور آپ سب کا معیار بتاتا چلوں
کہ علی کے محب کا کتنا مقام ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل کہتا ہے مجھے عزت اور جلال کی قسم، اللہ کہتا ہے میں واحد لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو بنانے کے بعد میں نے رسول کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، جب تمام انبیاء کا سردار بنا لیا اس کے بعد اس کے لیے وزیر علی کو چنا، وزیر علی کو چنا، اس کو خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد کہتے بعد از محمد علی مفسر قرآن ہے، بعد از محمد علی آیات کو پہنچانے والا ہے، بعد از محمد علی ہادی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں علی کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور علی کے محب پر کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا اس ولایت کی خاطر جناب زہرا نے اپنا پہلو شکستہ کروایا۔ جب دروازہ جلانا، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آ گرا، ایک طرف سے دیوار ہے، درمیان میں بنت رسول ہے، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آ گرا۔ بی بی کہتے فضا جل دیا میرا محسن شہید۔ عزاداروں میں نے خود مقتل میں پڑھا ہے، خدا کی قسم میرے مولا صادق کہتے ہیں جیسے ہی یہ آئے نا تو کہتے ہیں علی کو باہر نکالو، خلیفۃ الرسول نے بلایا ہے۔ بی بی کہتی ہے علی کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ظالموں نے دروازہ جلایا، دھمکی دی؟ نہیں، بلکہ اندر داخل ہوئے۔ وَصَفَقَ عَلَىٰ خَدِّهَا صَفْقَةً مِّن ظَاهِرِ الْخِمَارِ انقطع قرطها وتناسل الى الارض۔ اس ظالم نے جناب زہرا کے چہرے پر ظلم کا وار کیا، گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ یہ ظالم تھکا نہیں، کلفت کو حکم دیا، اس نے تازیانہ اٹھایا، جناب زہرا کے پہلو پر مارنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، میں آپ سے دستبستہ سوال کرتا ہوں محسن کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ شیخ صالح مجلس پڑھ رہے تھے، اس میں عالم ربانی تھے، تو شیخ صالح انہوں عالم ربانی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ بتاؤ محسن کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ یہ نہیں بتا سکتے۔ اس وقت شیخ صالح کہتے ہیں سنو گے محسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں جب دروازے کو آگ لگی نا، دروازے کو آگ لگی، دروازے میں ایک میخ تھی جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، اس میخ کا لگنا تھا محسن کی شہادت۔